اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے پھر جو بھی خبر آ رہی ہوتی ہے وہ آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ عام طور پہ لاہور کے لوکل جو چینل ہے C42 ہے شاید، یا اس قسم کے اور جگہ پر بھی لوکل نیوز دیتے ہیں لاہور شہر کی، تو یہ آ رہا تھا کہ اتنے 100 شاید 227 روڈ ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اور سب میں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ آئے دن اس قسم کی خبریں ہوتی ہیں اور ایکسیڈنٹ بڑے سیریس ہوتے ہیں، تو کیجویلٹیز بھی ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ جان سے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، بہت سارے ساری عمر کے لیے ڈسیبل ہو جاتے ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کے بازو ٹوٹ گئے، سر پہ چوٹ لگ گئی اور کئی مہینے پڑے رہے، کومے میں چلے گئے اور بڑی بڑی سیریس باتیں ہوئی ہیں۔ مطلب ڈسیبل ہو جاتے ہیں بیچارے، روز مرہ کے کام کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ تو میں بڑا غور کرتا ہوں اس چیز پہ۔ میں پہلے بھی بتایا تھا ایک دفعہ کہ میں اس نوکری میں رہا ہوں جہاں ٹریفک چیکنگ ہوتی ہے، جرمانے ہوتے ہیں، میجسٹریٹ رہا ہوں، AC رہا ہوں، ADC جی رہا ہوں، یا اس قسم کے۔ میرا تجربہ سر یہ ہے، مشاہدہ یہ ہے کہ یہ زیادہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ تیز رفتاری اور غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم ان کو انگریزی زبان میں اور لینگویج جو ہے قانون کی، وہ ہے ریش اینڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ۔ اگر ایکسیڈنٹ کہیں بعض دفعہ قسمت ہی لکھا ہے جو ہو کے رہنا ہے، چلو اگر سپیڈ کم ہو، ریش نہ ہو تو نقصان کم ہوتا ہے، یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ اب آج کل مثلا دیکھتے ہیں، جہاں میں پڑھ رہا ہوتا ہوں نا کہ جی وہ موٹر سائیکل انوالو ہو، تو پوری خبر آنے سے پہلے ہی میرے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ ضرور گڑبڑ ہے، اس میں بندہ ضرور فوت ہوں گے، بندے ایک یا دو، سارے مسافر جو بیٹھے ہیں وہ فوت ہو جائیں گے یا فوتیدگی ضرور ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ موٹر سائیکل چلانے والے ایک تو ناتجربہ کار ہوتے ہیں، ایک اڈتے پہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں موت دے منہ جان دی ایڈی جلدی کیوں ہوگی، یعنی وہ پاؤں دباتے جاتے ہیں اور وہ موٹر سائیکل اڑنے لگتی ہے تو بڑا سمجھتے ہیں بھائی بڑا ہوا اڑنا پیا۔ وہ تسخیر جو ہے، مسخر کرنا کسی چیز کو پھر لے اڑنا، وہ جو جذبہ اس وقت محرک ہوتا ہے، اس سے وہ اور زیادہ اڑاتے چلے جاتے ہیں اور پھر قابو میں نہیں رہتا۔ رفتار کی ایک لمٹ ہے نا، کہ اس وقت تک بعض دفعہ تو وہ ایکسیلریٹر زیادہ دبایا چلا جاتا ہے تو پھر آپ کے قابو میں نہیں رہتی موٹر سائیکل یا گاڑی جو بھی ہو، وہ پھر سنبھلتے ہی ٹکرا جاتی ہے کسی نہ کسی چیز سے، اور اس سے چونکہ سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے، اس لیے ٹکرانے کی صورت میں وہ متشدد ہوتا ہے سلسلہ، زیادہ زور سے لگتی ہے، زیادہ زور سے لگنے سے ہٹ بھی زیادہ ہوگا، نقصان بھی زیادہ ہوگا، جسم کو نقصان پہنچے گا۔ انسانی جسم ہے نا، زخم بھی زیادہ لگیں گے،
سیریس بھی ہوں گے، فریکچر بھی ہوں گے، اس میں دماغ کا فریکچر بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں تو اکثر اس بات پہ زور دیتا ہوں، کسی کو، بچے کو، برخوردار کو، کسی عزیز کو سی آف کرنے لگوں تو ایک بات ضرور اس کے ہلا کے آنا، وہ سپیڈ تیز نہیں کرنی، وہ اوکھا ہو کے نہیں بل چلنا۔ یہ آرام واسطے بنیاں نے چیزاں کہ تسی انجوائے کرو، آرام آرام نال موٹر سائیکل چلاؤ۔ جب میں نے بائی سائیکل سیکھی نا بچپن میں، تو سائیکل میرا جو استاد تھا، وہ میں جب سائیکل سے چکر لگا کے اترا تو میں ہانپ رہا تھا، مجھے ساہ چڑھیا پنجابی جن کرنا، ایڑلا ساہ ہیٹھاں تے اتلا ہوتا۔ تو میرے استاد نے مجھے کہا، برخوردار کاکے، وہ تو یہ دس بھی موٹر سائیکل دا فائدہ کی؟ بائی سائیکل ہے یہ سائیکل دا پھر فائدہ کی جدو ایڈا ہی تھک کے چور ہو جانا۔ یہ بھائی سائیکل اس واسطے کہ تینوں آرام پہنچے، تو زیادہ سفر کر کے بھی آویں کہ پسوڑی نہ ہوگے، تو اوکھا نہ ہوئے۔ اس گل تو پہ اسی کرنے ہاں، یہ سکھانے ہاں تانوں بائی سائیکل کہ تسی ایڈا نہ کرو کہ اپنے آپ نوں بھی عذاب وچ پایا ہے تے بیمار ہو جو تے برا حال تے بینکے دیا۔ وہ دراصل بندے کی یہ سرشت میں ہے کہ جب وہ کوئی چیز چلنے لگتی ہے نا تو پھر وہ اور زیادہ تیز ہوا چلا جاتا ہے۔ بٹ سوری، پر بندہ سمجھتا ہے کہ اب میں پتہ نہیں اڑ کے کہاں چلا جاؤں گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ سپیڈ جو تیز کرنی ہے، گورنمنٹ نے بڑے قوانین بنا رکھے ہیں لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ موٹر وے پہ آپ جائیں، وہاں بھی لکھا ہوا ہے، سڑکوں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ لمٹ ہے، اس سے زیادہ تیز آپ نے نہیں چلانی۔ لیکن اب ہر وقت تو آپ کو قابو نہیں کیا جا سکتا تیز چلانے والے کو۔ تو چیکنگ یہ ہے نا کہ ایک جگہ چیکنگ کر لی، پھر دیکھا کہ آپ کتنا فاصلہ طے کر کے آئے ہیں، وہاں چوکی بنی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں اچھا جی چلے آپ کتنے بجے، تو کتنے ٹائم میں آپ نے کتنا سفر کیا۔ وہ کوشش تو کرتے ہیں لیکن پھر بھی نہ لوگ باز آتے ہیں اور نہ ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ بسوں والے، اور دوسرا یہ کہ بس اور ٹرک والے جو ہیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی کھاتے پیتے ہیں نشے والی، ٹرائنکولائزر ہی زیادہ استعمال کر لیں، اس سے ان کے ہوش حواس ٹھکانے نہیں رہتے۔ اب 2-3 جگہ ایسے واقعات بھی ہوئے، میں نے بھی پڑھا، دیکھا بھی، پڑھ کے کہ جی وہ دونوں بسیں آمنے سامنے آ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں دونوں ڈرائیور نشے میں تھے، اب اڑ رہے ہیں، سپیڈیں بھی تیز ہیں اور آمنے سامنے آ رہی ہیں۔ اس نے کہا اے پیچھے کرے ہاں، دوسرے نے کہا اے پیچھے کرے ہاں۔ یہ سوچتے سوچتے سپیڈ اتنی تیز ہے کہ ٹائم کم ملا، اور ابھی اتنی دیر میں کہ وہ کچھ کرتے ٹکرا گئی بسیں، دونوں ڈرائیور بھی اللہ کے پاس چلے گئے اور بے تحاشا لوگ فوت ہو گئے، ایکسیڈنٹ میں مارے گئے، اور گاڑیوں کا بھی انجر پنجر ہل گیا اور ستیہ ناش ہو گیا سب کچھ۔ بات کیا تھی؟ جو میں ڈیٹیلز پڑھی اس کی تو مجھے ذہن میں یہ بات پکی ہو گئی کہ دونوں نشے میں تھے اور دونوں نے گاڑی نہ سپیڈ آہستہ کی ہے، نہ گاڑی ادھر ادھر کی ہے، یہی کہ یہ پہ اے ادھر کرے ہاں وہ ادھر کرے ہاں، اور میں بھی تھے ڈرائیور نشے کی وجہ سے انڈر دی انفلوئنس آف انٹاکسیکیشن، وہ پھر ہوتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جو دوسرے ملک ہیں، جو مہذب ممالک، ترقی یافتہ ممالک، ان میں بھی نشے کی حالت میں گاڑی چلانا جرم ہے اور اس کی سزا ہے اور معافی نہیں ہے۔ وہ اسی لیے کہ ریش ہو جاتا ہے بندہ، وہ نارمل نہیں رہتا۔ اور پھر نشہ کتنا کیا ہے آپ نے، کیسا کیا ہے، کیا پیا ہے۔ آج کل تو بڑے نشے بڑے عجیب و غریب نکل آئے ہیں، نوجوان طبقے کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، لڑکے لڑکیاں، یہ عورتوں کے 2-3 واقعات کراچی میں آ چکے ہیں پریس میں، ٹی وی پر، کہ ایک کو مارا، پھر اگلی بس کو جا ٹکرائے، پھر جب پتہ چلا جی لڑکی تو وہ عورت جو تھی ڈرائیونگ کر رہی، وہ دراصل نشے کی حالت میں تھی۔ تو یہ بات جو چیکنگ کرنے والی اتھارٹیز ہیں ان کو بھی چاہیے اس بات کا خیال کرنا۔ اور دوسری، اس پر میں کسی وقت چاہتا ہوں ایک کمپریہنسو قسم کی بنا کے چیزیں، تو گورنمنٹ ہوئی، اس کو پتہ تو ہے، لیکن ایسے ہی اپنی طرف سے کارروائی ڈال لیں کہ یہ گاڑی فٹ ہونی چاہیے، ڈرائیور فٹ ہونا چاہیے، اس کی نیند کا ٹائم ہونا چاہیے، اس کی کتنی اس نے ڈیوٹی دی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے نا، جو ٹرکوں والے اور بسوں والے ہیں، اس پر گورنمنٹ کو بڑی سختی کرنے کی اور ایک باقاعدہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ اب ایک بس چلتی ہے وہ کے پی کے، خیبر پختونخوا کے، وہ دور دراز علاقے سے اس نے جانا ہے کراچی، تو اب دیکھیں کتنا سفر ہے، گاڑی کی حالت کیسی ہے اور کہاں کہاں اس نے رکنا ہے اور کیا کرنا ہے، ڈرائیور کتنے بدلنے چاہیے اور ڈرائیور تازہ دم ہونے چاہیے۔ ڈرائیور نہیں آتا تو اسی کو ہی چلا دیتے ہیں، اور یار تو چنگا بھلا لگا جا، چل شاباش، تو بڑا اچھا آدمی ہے، اے بھیا لو جی لو، یہ تو بچہ کہ 3 دن کٹھے ڈیوٹی دیندے رہو، پھلا پھلو کے تو توڑ دیں گے، چاہے وہ بیچارہ انہیں جوگا ہوئے چاہے نہ ہوئے۔ تو یہ چیزیں گورنمنٹ کے دیکھنے والی ہیں۔ میں کس وقت سوچتا ہوں اتنے بندے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جاتے ہیں کہ لو جی یہ خیال ہوتا ہے کہ فیملی پلاننگ یہ تو پھر لوڑ ہی نہیں ہے گی، اس طرح دے ڈرائیور تے اس طرح دیاں گڈیاں تے اس طرح دے معاملات چلا دے رہو، اپنے آپ ہی اندے بنے ایک دن اگر اینے بندے فوت ہو جاندے نے، مر جاندے نے، تے پھر کی لوڑ ہے فیملی پلاننگ دی؟ اللہ واللہ قدرتی بھی ہوتی۔ بہرحال میں نے جب گورنمنٹ میں تھا اس وقت بھی، جب نہیں ہوں تو اب بھی سوچتا ہوں کہ دراصل یہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم جو ہے نا، یہ آٹو موبیل جو ہے، آٹو موبیل، اس پر گورنمنٹ کی خصوصی توجہ درکار ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ رجسٹریشن کیوں ہوتی ہے، گاڑی کا نمبر بھی ہے، انجن کا نمبر ہے، چیسر نمبر ہے، فلانا ہے فلانا ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں، چونکہ وہ آٹومیٹک ہے، آٹو موبیل ہے، چلتی ہے تو آٹو موبائل چل پڑتی ہے، تو اس کے لیے قوانین کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور سخت قوانین بنانے کی ضرورت ہے، اور ان پر پھر پابندی سے عمل درآمد کرنے کی اور کروانے کی ضرورت ہے۔ یہ میں سیریس بات کر رہا ہوں، اس سے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ ایک بندہ جب جو کام کر رہا ہے وہ اگر غریب کا بال جو ہے ڈسیبل ہو جائے، بال بچے دار ہو، تو آپ دیکھیں کیا بنے گا۔ اس لیے اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ تھینک یو۔